ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ ایسے کون سے بدترین گناہ ہیں جو انسان کا رزق اور عزت ختم کر دیتے ہیں اور دنیا آخرت میں اس طرح برباد کر دیتے ہیں کہ انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ بس یہی کہنا تھا کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تم پر برقرار رہے تو یہ 7 گناہ کبھی مت کرنا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے شرک کیا اسے معافی نہیں ملے گی۔ دوسرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا۔ جادو بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ جس نے اسے جائز سمجھ کر کیا وہ تو سمجھو اسلام سے نکل گیا ہے، لہذا جادو کرنے سے بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کرے، اسے ناحق مارے، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح نکالے جائیں گے جیسے کسی جن نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارو، اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہذا کسی یتیم کا مال کبھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ساتواں گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورۃ نور۔ ترجمہ: جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں حالانکہ وہ اچھی اور نیک گھرانے کی خاتون ہے، پردہ والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے، قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے ان سے گواہی مانگی جائے گی۔